ہمارے یہاں بیوہ کی شادی نہیں ہوتی، میری ساس نے غصے سے رشتے والوں کو کہا جو میرا رشتہ لے آئے تھے۔ انہوں نے ساس کو ظالم کہا اور چلے گئے، پر قیامت مجھ پر جب ٹوٹی جب ساس نے مجھے جھاڑو سے اتنا مارا کہ نیل پڑ گئے۔ بولی آج کے بعد کسی کے سامنے مت آنا۔ پھر میری نند کی شادی امیر ترین خاندان میں کی۔ میں ڈرائنگ روم میں صفائی کر رہی تھی جب اس کا ہونے والا دولہا شاہ میر آفندی وہاں کسی کام سے آیا اور مجھے دیکھ پتھر ہو گیا۔ 2 دن بعد جب بارات آئی تو ہوش اڑے۔ اس نے سب کے سامنے زبردستی مجھے اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا، شاہ میر نے بڑے مجمع میں میرا نام پکارا، کرن۔ تو لمحے بھر کے لیے میں گنگ ہو گئی۔ میں جو ایک کونے میں میز پر چھپ کر بیٹھی تھی، وہ اچانک سے میرا نام بلایا تو میں چپکی سی بیٹھی رہی۔ آنٹی کرن کو بلا دیں، اس نے میری ساس سے کہا۔ تو ساس تاؤ کھاتی میرے پاس آئی، وہ بولی چلو اب جب وہ تمہیں بلا رہا ہے تو سب کے سامنے مجھے شرمندہ کروانے بیٹھی ہو، یہاں اٹھو اور اسٹیج پر چلو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ساس کے ساتھ اسٹیج پر آ گئی۔ شرمندگی کی وجہ سے میری نگاہیں ہی نہیں اٹھ رہی تھی، مگر میں صاف محسوس کر سکتی تھی وہاں موجود ہر شخص کی نظر مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی اور سبھی سرگوشیوں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ دلہے نے آخر ایسا کیوں بلایا ہے۔ وہاں گئی تو شاہ میر آفندی ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور میری ساس سے کہا کہ وہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ شاہ میر کی ماں نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ بیٹے کے کہنے پر فوراً سے چپ کر گئی تھی اور وہ اسے وہ ہی کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ ساس کے چہرے کی رنگت ایک دم سے اڑ چکی تھی، مگر وہاں بہت سارے مہمان تھے، سو انہوں نے خاموشی کو ہی غنیمت سمجھا اور کمرے میں شاہ میر کے ساتھ بات کرنے کے لیے چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں باہر آئے تو ساس کی رنگت پہلے سے زیادہ فک تھی، جبکہ شاہ میر بڑا خوش لگ رہا تھا۔ مجھے وہیں اسٹیج پر ایک طرف کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر میں میری نند وہاں آ گئی اور ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ ان کے نکاح کے بعد لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تو ساس شاہ میر اور نتاشا کو لے کر کمرے میں چلی گئی، ساتھ ہی انہوں نے مجھے بھی کمرے میں بلوا لیا، جس پر مجھے حیرت تو بہت ہوئی تھی کیونکہ ان دونوں ماں بیٹی نے کبھی بھی مجھے اہمیت نہیں دی تھی، اور اب جیسے ہی وہ لوگ مجھے بلا کر لے گئی تھی مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کمرے میں جا کر ساس نے جو بم پھوڑا وہ میری توقع کے بالکل ہی غیر مترادف تھا۔ ان کے مطابق سب کے سامنے نتاشا اور شاہ میر کا نکاح ہو چکا ہے، اور رخصتی کے بعد اگلے روز کرن تمہارا بھی شاہ میر کے ساتھ نکاح ہے۔ کیوں اماں؟ مگر میرا نکاح کیوں؟ یہ تو نتاشا کی شادی ہو رہی ہے نا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے میں شاہ میر آفندی، اس کے ماں باپ، نتاشا، اماں اور میں موجود تھے، اور ان سب کی موجودگی میں اماں مجھے کیسی باتیں کہہ رہی تھی۔ اماں نے سخت نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ان سے پہلے وہ کچھ بولتی شاہ میر آفندی گلا کھنکھار کر بولا، یہ سب کچھ ہماری خواہش پر ہو رہا ہے، ہم نے ہی یہ سب کیا ہے، تو بلا وجہ پریشان مت ہو اور خوش ہو کہ آپ کی نند کے ساتھ آپ کا بھی گھر بس رہا ہے۔ باقی اب میرا خیال ہے ہمیں بھی باہر چلنا چاہیے، سب مہمان انتظار کر رہے ہوں گے، ایسا نہ ہو لوگ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھیں۔ یہ کہہ کر وہ ایکسکیوز می کہتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا۔ پیچھے اس کے والدین بھی کمرے سے باہر چلے گئے اور میں نے سر اٹھا کر اماں اور نتاشا کو دیکھا تو دونوں ہی آواز باختہ نظر آ رہی تھی۔ نتاشا کی حالت ایسی تھی گویا ابھی اسی وقت وہ رو دے گی، مگر بڑے ضبط سے کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی ہنکار بھر کر وہاں سے چلی گئی تھی، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نتاشا نے دبے لبے لہجے میں چیخ کر کہا، تو میں تیزی سے وہاں سے باہر آئے، کہیں وہ سچ مچ میری جان لینے کی در پر نہ ہو جائے۔ باہر آتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنی اچانک سے میری ساس کیسے اپنی بیٹی کے شوہر کے ساتھ میری شادی کرنے کو رضامند ہو گئی تھی۔ مجھے 2 دن پہلے کا واقعہ یاد آیا جب میں اپنے دھیان میں ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ میری ساس اور نند نے گھر کا سارا کام مجھ سے کروایا تھا، صرف برتن دھونے کے لیے ایک کام والی عورت کو رکھا تھا۔ اس سے پہلے گھر کی صاف ستھرائی سب میں نے اکیلے ہی کی تھی، باقی سب کام ہو گئے تھے، صرف ڈرائنگ روم رہ گیا تھا، سو میں بری طرح سے ڈرائنگ روم کے کونے قدرے صاف کرنے میں مگن تھی جب مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں چونک گئی، جلدی سے سر پر دوپٹہ لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور وہاں سے جانا چاہا، مگر اس آدمی نے مجھے روک لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بجائے الٹا اس سے ہی دوبارہ پوچھا، مسٹر آپ کون ہیں اور کیسے اندر آ گئے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا،
گھر کا دروازہ کھلا تھا اور ویسے بھی اب یہ میرا ہی گھر ہے، تو میں پورے استحقاق سے اندر چلا آیا۔ میرا نام شاہمیر آفندی ہے، نتاشا کا ہونے والا شوہر۔ اب آپ اپنے متعلق بتائیں۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنا تعارف کروایا اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ مجھے صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں میری ساس یا نند مجھے شاہمیر آفندی کے ساتھ دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میری جان کا عذاب بن جانی تھی۔ یہ بات شکر کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا پہلے ساس کو بتا دوں، پھر اس بات پر مٹی ڈال کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں شاہمیر نے میری ساس کو میرے متعلق بتایا تھا یا نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میں یہی دعا کرتی رہی کاش کہ وہ میرا کوئی ذکر نہ کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ ساس نے کچھ بھی نہیں پوچھا مجھ سے۔ ٹھیک 2 دن بعد نتاشا کی شادی تھی۔ وہ اپنی پوری تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے میرا ساتھ بہت برا کیا تھا جب سے لقمان کی وفات ہوئی تھی، مگر میرے دل سے ایک بار بار اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھی۔ اس کے نصیب بہت اچھے ہوں، میری طرح اسے کسی کی باتیں برداشت نہ کرنی پڑی۔ میری شادی ہوئی محض 3 ماہ ہوئے تھے جب ایک روز لقمان کی اچانک سے وفات ہو گئی، اور وہ پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے گئے تھے، مگر ادھر کسی وجہ سے آگ لگ گئی اور لقمان اسی آگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ نئی شادی تھی، دکھ بھی بہت زیادہ گہرا تھا۔ مجھے کسی طور سکون نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی، مگر تب تک ہی اپنے جسم میں ہوتی تبدیلیوں سے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ لقمان کی اولاد میری کوکھ میں پل رہی ہے۔ ڈاکٹر کو چیک کروانے پر جب اس بات کی یقین دہانی ہو گئی کہ واقعی میں حاملہ ہوں، تو میری ساس نے انکار کر دیا کہ وہ قطعاً مجھے میکے نہیں جانے دے گی، یہ ان کی نسل ہے اور ان کے گھر میں ہی رہ کر پیدا ہوگی۔ میرے والدین خاموش ہو گئے۔ وہ بیچارے کر بھی کیا سکتے تھے سوائے صبر اور برداشت کے۔ لقمان کا دکھ ختم تو نہیں ہوا تھا، مگر اس ننھی جان کے آنے کا سن کر میں کافی بہل گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے 9 ماہ بعد لقمان واپس سے اس دنیا میں آ جائیں گے۔ مزید کہانی آگے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مگر قسمت کا شاید میری ایک اور آزمائش منظور تھی۔ ایک روز میں نہا کر باہر آئی تو دیکھا سامنے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ کون لوگ ہیں، بھلے سے ساس نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دی تھی، مگر وہ اپنے یا اپنی بیٹی کے کسی بھی معاملے میں مجھے شامل نہیں کرتی تھی۔ لیکن مجھے بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں مکمل طور پر اپنی ہی دنیا میں رہنے والی الگ تھلگ سی لڑکی تھی۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ اپنے کمرے میں جاؤں یا ان لوگوں کو سلام کروں۔ تبھی ان میں سے ایک عورت نے میری جانب دیکھ کر ساس سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو یہاں بلائیں۔ ساس کا منہ بن گیا۔ اس نے مجھے بلایا اور بتایا کہ یہ میری بہو ہے۔ میرے بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، 3 ماہ ہی ہوئے تھے شادی کو۔ وہ عورت بڑی دلچسپی سے میرا تعارف سن رہی تھی۔ تبھی وہاں نتاشا بھی آ گئی۔ پھر ساس نے مجھے اشارہ کیا تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مہمان کب گئے مجھے اس متعلق کسی کا بھی علم نہیں تھا۔ میں باہر آئی تو ساس نے مجھے ڈانٹا کہ کیا ضرورت تھی اپنی نحوست وہاں لانے کی۔ میں نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، مجھے علم نہیں تھا کہ وہ اس کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ اس بات پر ساس غصے سے بولے، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ مگر تم بچی بھی نہیں ہو، مہمانوں کو دیکھ کر تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر جو بھی ہو، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ ایک شکر کہ بچت ہو گئی اور زیادہ ڈانٹ نہیں پڑی، مگر میری صرف خوش فہمی تھی، کیونکہ ٹھیک 2 دن بعد ان لوگوں نے نتاشا کے رشتے سے انکار کرتے ہوئے میرا رشتہ مانگ لیا تھا۔ جب یہ بات میری ساس کو پتہ لگی تو وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گئی تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں اپنا بچاؤ کرنے کی بتیری کوشش کرتی رہی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ساس تو جانوروں کی طرح مجھے پیٹ رہی تھی۔ جب ہاتھ سے مار مار کر دل نہیں بھرا تو اس نے جھاڑو سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے جسم پر جہاں جہاں جھاڑو پڑ رہا تھا وہاں نیل کے نشانات بنتے جا رہے تھے۔ آخر ساس نے مجھے دھکا دیا اور میں بری طرح سے نیچے گر گئی۔ یہی میری ساس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس دھکے کی وجہ سے مجھے لقمان کی نشانی اور اپنی اولاد سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ میری ساس نے میری کوکھ اجاڑ دی تھی۔ کتنے دن تو میں اسی صدمے میں رہی۔ وہ شکل سے شرمندہ لگ رہی تھی، مگر پھر بھی اس سب کا الزام مجھ پر ہی دھرتی تھی کہ تم نہ آتی اس کے سامنے تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں نہ تمہیں دھکا دیتی، مگر چپ لگ چکی تھی۔ میرے والدین نے مجھے گھر لے جانے کی بات کی تو میں نے منع کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں، بس چاہنے کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ نہ جا سکی۔
اس رشتے کے بعد نتاشا کے کئی رشتے آئے۔ جب کوئی رشتہ آتا تو ساس مجھے پہلے بتا دیتی، سو میں سکون سے آ کر کمرے میں بیٹھ جاتی اور تقریباً رات کو ہی باہر نکلتی۔ بڑی عجیب سی ڈگر پر زندگی چل رہی تھی۔ اتنے رشتوں کے باوجود کسی نے بھی نتاشا کو پسند نہ کیا۔ دیکھنے میں وہ اچھی خاصی تھی، بس اس کی ٹانگ میں ذرا سا ننگ تھا جس کی وجہ سے اس کے سارے رشتے ختم ہو جاتے تھے۔ جب شاہمیر آفندی کا رشتہ آیا تو ساس بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، اگر انہوں نے نتاشا کو انکار کر دیا تو پھر کیا کریں گے۔ میں ان کی کسی بھی بات میں نہیں بولی، بس سکون سے ساس کی بات سن کر نرمی سے بولی، اماں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نصیب کا ہی لکھا ہے، سو پریشان نہ ہو۔ اس بات پر ساس تڑک کر بولی، ہاں تم تو چاہو گی کہ اس کے نصیب برے ہوں، تمہیں کہاں کوئی بات اچھی لگنی ہے، تم تو بد دعا ہی دو گی، تمہارا اپنا گھر نہیں بس سکا تو کسی کا بستے ہوئے کہاں دیکھ پاؤ گی۔ اس بات پر میں خون کی گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اس کے بعد کب شاہمیر آفندی کا رشتہ آیا، کب انہوں نے ہاں کی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ پتہ تھا فلاں تاریخ کو ان دونوں کا نکاح ہے۔ میں اندر ہی اندر خوش بھی تھی کہ چلو اس کا گھر بن رہا ہے، اچھا ہے کہ گھر اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ ویسے بھی اس بیچاری نے بہت زیادہ اذیت برداشت کی تھی۔ رشتے کے نام پر درجنوں انکار سن کر مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ شاہمیر آفندی نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، تبھی وہ یہ شادی کرنے پر راضی ہیں۔ اماں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو بس شاہمیر کا پیسہ دیکھ رہی تھی اور اس پیسے میں اپنی بچی کو عیش کرتے ہوئے۔ شادی کے دن الگ ہنگامہ ہوا جب شاہمیر نے نتاشا کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ رخصت ہو کر جا چکی تھی، جبکہ میں اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ دل میں ایک دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب ایسا ہی مذاق ہو۔ حالانکہ میں یہ جانتی تھی اس وقت شاہمیر اور میری ساس کے چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود ایسا کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہی گھٹیا مذاق کر رہی ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شادی کے سارے کاموں کے بعد میری ساس میرے کمرے میں آئی، اس کے چہرے پر دکھ اور عجیب سے تاثرات تھے۔ چاہتی کیا ہو تم؟ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیا میری بچی کی خوشیاں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تمہیں؟ ساس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں ہونک بنی انہیں دیکھتی رہی جب وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا، ساتھ ہی اونچی اونچی مجھے گالیاں بھی دینے لگی۔ تم نحوست کی ماری ہو، تم نے میری بچے کی زندگی اجاڑ دی، پہلے میرا بیٹا کھا گئی پھر میرا پوتا، اب میری بچی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، ڈائن ہو تم ڈائن۔ میں ایک جناب سہم کر کھڑی تھی اور ساس کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ بول کر تھک گئی تو خود ہی زمین پر بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگی۔ میری اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر انہیں چپ کراؤں۔ مجھے اپنی ساس سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور کھایا پیا بھی نہیں۔ یہ شکر تھا جو بھی تھوڑے بہت مہمان تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، ورنہ اگر وہ یہ سب تماشا دیکھتے تو بہت مصیبت بن جاتی۔ میں ساری رات کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی، آدھی رات کو بھوک لگی تو کچن میں جانے لگی۔ میں نے دیکھا ساس جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کا گھر بسا دینا، شاہمیر کا دل بدل دے، کرن سے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دے۔ مسلسل وہ ایک ہی بات کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت خراب ہوا کہ میری وجہ سے اس عورت پر کیا گزر رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ادھر نتاشا بھی کتنے شدید کرب میں ہوگی، اور شاہمیر، اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کل کو وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ کیا اسے کوئی خوف نہیں ہے، یا وہ خود کو بہت زیادہ بااختیار سمجھتا ہے؟ میں بھی باقی کی رات وہیں دعائیں کرتی رہی کہ کاش شاہمیر کا دل بدل جائے، میرے جو نصیب تھے وہ مجھے مل گئے ہیں۔ مگر اب میں یوں نتاشا کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ صبح تک جتنی بھی دعا کر سکتی تھی میں نے وہ کی تھی۔ اگلے دن ساس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، انہوں نے ناشتے کی ٹوکریاں تیار کی اور مجھے ساتھ چلنے کو بولا۔ میں نے پہلے تو انکار کرنا چاہا، مگر پھر نہ جانے کیوں ان کے ساتھ نتاشا کا ناشتہ لے کر چلی گئی۔ وہاں گئی تو شاہمیر مجھے دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گیا، جبکہ نتاشا کا منہ بنا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے رکھ کر رونے لگی تو شاہمیر خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے میں ایک صوفے پر جم کر بیٹھ گئی۔ وہاں ان دونوں ماں بیٹی کے درمیان بیٹھنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، سو میں باہر چلی آئی۔ وہاں میں نے لان میں شاہمیر کو کھڑے
کسی سے فون پہ بات کرتے دیکھا تو میں اس کے پاس آ گئی اور کہا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے فوراً ہی فون رکھ کر نرمی سے مجھے دیکھا، بولا تو ٹھیک ہے، میں نتاشا کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میں نے دل ملا کر کہا آخر آپ مجھ سے شادی کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ جبکہ نتاشا کے لیے رشتہ لائے تھے، پھر اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، تو اب کیوں؟ آخر کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس بات پر شامیر نے بڑے غور سے مجھے دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو میں نہیں سمجھ سکی۔ مجھے لگتا ہے اب آپ کو اندر جانا چاہیے، آپ کی ساس سے میں نے بات کر لی ہے، باقی آپ کو جو بھی کہنا ہے ان سے کہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے فون ملا کر کان سے لگا لیا، جبکہ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کچھ بھی ہو جائے میں اس شخص سے شادی کر کے نتاشا کی زندگی کسی طور برباد نہیں کروں گی۔ میں وہیں کھڑی ہوئی، جب مجھے ساس نے بلایا سو میں اندر گئی تو دونوں ماں بیٹی مجھے گھور رہی تھی۔ میں کچے سے ہو کر رہ گئی۔ کرن، جو ہو رہا ہے اس سے تم بھی واقف ہو اور ہم بھی۔ ان حالات کو ہم بدل نہیں سکتے، مگر یاد رکھو میری بیٹی کو اگر تمہاری جانب سے کوئی تکلیف پہنچی تو اچھا نہیں ہوگا۔ زندگی بھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے منع کر دیا کہ اماں میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ لقمان کے بعد میں نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا۔ اس بات نے ساس کو پہلے سے زیادہ تل ملا دیا اور وہ چبا چبا کر بولی خبردار جو تم نے ایسا سوچا بھی۔ میں بات کر چکی ہوں شامیر سے، اگر تم نے انکار کیا تو وہ ہر صورت میں نتاشا کو طلاق دے دے گا، سو بہتر ہے جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی ہو، اور بھاگنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ میں نے نتاشا کو دیکھا، وہ خاموشی سے منہ دوسری جانب کیے گہری چپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے میں مزید کوئی بات کرتی شامیر کمرے میں آیا اور کہا چلیں آنٹی، اگر آپ لوگ تیار ہیں تو نکاح خواہ آ گیا ہے، اسے آگے بھی کہیں نکاح پڑھوانے جانا ہے، سو وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے بسی سے شامیر کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تو وہ مجھ سے نگاہیں موڑ گیا، گویا اسے میرے ہاں یا نہ کہنے سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نتاشا ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گہری کہا پلیز جو بھی کرنا ہے میرے کمرے سے باہر جا کر لے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سر دکھ رہا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کافی ضبط سے اپنا جملہ ادا کر کے سب کے کمرے سے باہر جانے کا انتظار کرنے لگی۔ شامیر ہمیں لے کر وہاں سے چلا آیا تو پیچھے نتاشا نے پورے زور سے دروازہ بند کیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں آئے جہاں نکاح خواہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ شامیر نے عجیب سی نگاہوں سے میری ساس کو دیکھا، گویا وہ انہیں بابر کروانا چاہتا ہے۔ اگر میں نے انکار کیا تو اس کا نتیجہ سے طلاق کی صورت میں نتاشا کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ساس میرے کندھے کے پاس کھڑی ہو گئی اور زور سے مجھے کندھے سے پکڑ لیا۔ جب نکاح خواہ نے میری رضامندی کا پوچھا تو ساس کے پکڑنے میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی۔ ہاں کر دو کرن، انہوں نے بے بسی سے میرے کان میں کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے نکاح قبول کر لیا۔ اچھی کچھ دیر پہلے میں لقمان کی بیوہ تھی اور اب شاہ میر کی بیوی، جس کی کل میری مدد کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ صرف 2 بولوں سے ہی میں اور نتاشا سوکن بن چکی تھی۔ نکاح خواہ کے جاتے ہی ساس میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر بولی دیکھو میں نے تم پر جو بھی ظلم کیا، میری بیٹی کے ساتھ رحم کرنا، میری بچی معصوم ہے، وہ تو پہلے بہت دکھی ہے، ساری عمر لنگڑی کہلاتی رہی، دیکھو اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا۔ ساس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو میں بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زندگی ایک دم سے بڑی مشکل بن چکی تھی۔ ہم کمرے میں واپس آئے، نتاشا کا چہرہ بے انتہا سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ماں کو بے بس نگاہوں سے دیکھا، گویا پوچھنا چاہ رہی ہو کیا سچ میں نکاح ہو گیا؟ ساس سے جواب دینے کے بجائے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تبھی شاہ میر کمرے میں آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا چلو میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں۔ میں وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گیا جہاں اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ مجھے وہ اس طرح آگ میں سلگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا میں اپنا ہاتھ ہی اپنے وجود سے الگ کر لوں، کیونکہ آج تک لقمان کے علاوہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے والدین کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ میں کمرے میں آئی تو وہ کمرہ بے حد خوبصورت تھا، اس میں اعلیٰ طرز کا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے اور امید کرتا ہوں جتنی خوشی سے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اتنی ہی خوشی سے تم بھی مجھے میری زندگی دو گی اور نتاشا کے ساتھ کسی بھی قسم کی تنازعات میں نہیں پڑو گی، سمجھ رہی ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے میرے گال پر ہاتھ رکھا تو میں جھجک کر ایک دم سے پیچھے ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور زیادہ دیر نہیں رکا۔ اس کے جانے کے بعد میں بستر کے کنارے بیٹھ کر لقمان کو یاد کرنے لگی۔ اس کے بعد پورا دن شاہ میر نے میرا کوئی بھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔
میری نئی ساس یعنی شاہمیر کی ماں ایک مرتبہ میرے پاس آئی تھی اور بڑے پیار سے انہوں نے میرا ماتھا چوم کر کہا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ شاہمیر نے تم سے نکاح کیوں کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم، مگر شاید تمہارے حسن سے متاثر ہو گیا ہے۔ ویسے پیاری بھی تو کتنی ہو تم، شاید اسی وجہ سے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی شاہمیر کو خوبصورت چیز اپنی جانب کھینچتی ہے۔ خیر اس بات کو چھوڑو، میں امید کرتی ہوں تم دونوں اسے سکون دینے کی کوشش کرو گی اور لڑائی سے دور رہو گی۔ وہ بولتی رہی مگر میں ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھنے کے بعد انہوں نے خود ہی شاہمیر کی زندگی کے متعلق بتانا شروع کیا کہ شاہمیر پہلے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم سب گھر والوں نے بہت زیادہ زور دیا مگر وہ پھر بھی نہیں مانا، تو میں نے خودکشی کی دھمکی دے کر اسے منایا تھا۔ بہت مشکل کے بعد جب اس کی شادی ہوئی تو وہ لڑکی میرے بیٹے کے مزاج کی نہیں تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسے سارے لڑکی چاہیے تھی مگر وہ بہت ہی الگ طبیعت کی تھی۔ اسے گھومنا پھرنا، شاپنگ، ہوٹلنگ بس اسی کا پتہ تھا۔ شاہمیر کے ساتھ اسے صرف باہر جانا پسند تھا مگر کبھی اس نے شاہمیر کے کھانے یا پینے کا خیال نہیں رکھا۔ میرا بچہ مکمل طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر تھا۔ شاہمیر نے بہت زیادہ کوشش کی نبھانے کی مگر وہ نہیں نبھا سکی۔ ہم سب کی خواہش تھی شاہمیر کی اولاد ہو مگر اسے اپنے جسم کی پرواہ تھی کہ بچے کے بعد اس کا جسم ڈھلک جائے گا، تو یہ اخیر تھی۔ شاہمیر نے اسے پھر طلاق دے دی۔ پھر ہم سب ایک دم سے بجھ گئے کہ پہلے ہی بہت مشکل سے اسے منایا تھا، پھر سے وہ طلاق دے چکا ہے۔ میری تو راتوں کی نیند ہی اڑ چکی تھی، دن رات بس یہی دعا کرتی رہتی کہ خدا میرے بیٹے کا گھر اور دل دونوں آباد کر دے۔ کچھ عرصے اسے دوبارہ منانے میں لگا تو وہ مان گیا۔ نتاشا سے اچھا بھلا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ پہلا رشتہ ہی دیکھا تھا۔ ہمیں تھوڑا بہت نتاشا کے لنگ سے اعتراض تھا مگر شاہمیر نے منع کر دیا کہ وہ ایسے کسی کو امید دلا کر امید نہیں توڑ سکتا۔ تھوڑے سے لنگ کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ نتاشا کو ہی اپنی بیوی بنائے گا۔ خدا نے اسے بے عیب بنایا تو اس میں شاہمیر کا کیا کمال، یا نتاشا کو عیبدار بنایا تو اس کا کیا قصور۔ ہم سب گھر والے اس کی بات سے بالکل متفق تھے۔ شادی کرنے گئے تو وہاں اس نے خود ہی تم سے بھی نکاح کی ضد کر لی۔ دنیا لاکھ میرے بچے کے خلاف ہو مگر میں اپنے بچے کے ساتھ ہوں۔ میرا دل کہتا ہے تم اسے خوش رکھو گی، آخر من پسند ہونا تم اس کی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پھر سے میرا ماتھا چوم لیا۔ وہ میرے کمرے سے چلی گئی تو پیچھے میں ان کی باتوں پر ہی غور کرتی رہ گئی اور سوچنے لگی آخر شاہمیر نے ایسا کیا دیکھ لیا مجھ میں جو وہ نتاشا کو طلاق تک دینے کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ یہ بات کسی طور بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں تھک گئی تو کچھ سوچتے ہوئے نتاشا کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے درستی سے کہا، ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ کرن، میں تم پر اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہتی کیونکہ میرا دل کہتا ہے اس سب میں تمہاری غلطی نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد کمرے کے اندر چلی آئی اور بستر پر عین اس کے سامنے بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی کلائی میں تھام لیا۔ دیکھو نتاشا، میں تمہارا غصہ اور نفرت سب سمجھتی ہوں۔ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، صرف تمہاری خاطر کی، کیونکہ شادی نہ ہونے کی صورت میں تم جس قدر اذیت سے گزرتی مجھے اس کا علم ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہارا حق نہیں ماروں گی بلکہ اپنا حق بھی تمہارے لیے چھوڑ دوں گی۔ نتاشا، خدا کا واسطہ ہے ایسے مجھ سے منہ مت موڑنا، میں یہاں اکیلی ہوں، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں۔ تم ہی مجھ سے پیٹھ موڑ لو گی تو میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی میں ہچکیوں سے رو دی تو نتاشا بھی رونے لگی۔ بالآخر وہ میرے گلے سے لگی اور ہم دونوں اس قدر شدید رونے لگے جیسے کوئی مر گیا ہو۔ نوکرانیوں نے بھی رونے کی آواز سن کر کمرے میں جھانکا مگر پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ہم چپ ہوئے تو نتاشا سنجیدگی سے بولی، کرن دیکھو، آئندہ میرے کمرے میں سوچ سمجھ کر آنا۔ نہ جانے انسان کا موڈ کیسا ہو کیا پتہ چلتا ہے، بجائے اس کی کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں تم اپنے کمرے تک خوش رہو اور مجھے میرے کمرے تک رہنے دو۔ میں اس بات سمجھ کر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ تقریباً 2 دن تک میں نے نکاح کے بعد شاہمیر سے کوئی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ نتاشا کے پاس سوتا تھا یا گھر میں تھا ہی نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، اور ویسے بھی میرے لیے یہ شکر کا مقام تھا۔ اچھا ہی تھا وہ میرے پاس نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک طرح سے اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ اگر یوں ہی مجھے ایک کمرے میں پڑا رہنے دینے کے لیے نکاح کیا تھا تو اس نکاح کی وجہ کیا تھی؟ کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ ٹھیک تیسرے دن شاہمیر میرے سامنے
میرے آمنے سامنے تھا. مجھے نیند آ رہی تھی. دوپہر کا وقت تھا اور کھانا کھانے کے بعد تو ویسے ہی بہت نیند آتی ہے. میں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو آگے شاہ میر کھڑا تھا. میں ایک طرف ہو گئی. وہ بڑے سکون سے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا، جبکہ میں دروازے کے پاس کھڑی ہچکچا رہی تھی. ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا، کیا سارا وقت نہیں پر کھڑی رہو گی؟ کیا میں نے نفی میں سر ہلایا. اسی وقت مجھے لقمان بہت شدت سے یاد آیا. میں بہت کم عمر تھی جب میری لقمان سے شادی ہوئی تھی. غالباً 18-19 سال کی. ایک طرح سے وہ میری پہلی محبت بھی تھا. میرے بچپنے کو، میری ضد کو، ہر شے کو لقمان نے بہت اچھی طریقے سے سنبھالا تھا. اکثر میں اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرتی تو وہ خاموشی سے میری بات سننے کے بعد جیب سے چاکلیٹ نکال کر میرے سامنے کر دیتا اور میرا سارا غصہ ایک دم سے بھول جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا اور میں کھلکھلانے لگتی. زندگی بہت حسین تھی، بس یہی دکھ تھا کہ اولاد نہیں تھی. ہم نے ہر طرح سے دعا کروائی، سب کچھ کیا، مگر ہر کوئی یہی کہتا کہ رب کی طرف سے دیر ہے. ہم بھی رب کی دیر پر صبر کر کے بیٹھ گئے. بس پھر ایک روز علم ہوا کہ وہ حادثے کا شکار ہو گیا. اس دن کے بعد میری اولاد بھی ہو گئی، جو ساس کے پیٹنے سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی واپس چلی گئی. ادھر آؤ، اپنے متعلق کچھ بتاؤ. مجھے شاہ میر نے اپنے پاس بلایا اور بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور سوچتے ہوئے کہا، اپنے شوہر کی بیوہ تھی جس پر آپ نے نگاہ کرم کیا تو آپ کی بیوی بن کر بیٹھی ہوں. حالانکہ ایسا میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی. وہ میری بات سن کر بہت ہنسا، پھر نرمی سے بولا، کیا پتہ یہ نگاہ کرم میری جانب سے نہیں تمہاری جانب سے ہوا ہو. تم وہی ہو جسے میں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، میں نے دوبدو کہا. ایسا صرف فلموں اور ناولوں میں ہوتا ہے، ایسے ویسے کا حقیقی زندگی سے کوئی بھی تعلق نہیں. ویسے میری بات بڑی دلچسپی سے سننے کے بعد بولا، بحث و مباحثے کی عادت لگتا ہے بچپن سے ہے تمہیں. میں ایک دم سے خاموش ہو گئی. اس بات پر وہ کھل کر مسکرایا. اس کے چہرے سے دیکھ کر لگتا تھا وہ واقعی بہت زیادہ خوش ہے. چونکہ شاہ میر ایسی بات بلا وجہ ہی مسکرا رہا تھا، مجھے اچنبھا ہونے لگا. کہیں وہ سنکے تو نہیں؟ تم بہت خوبصورت ہو، اس نے گہرے لہجے میں کہا. تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی. مجھے شاہ میر کی جانب سے ایسے کسی بھی جملے کی امید نہیں تھی. میں اپنے ہاتھ مسلنے لگی تو اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. مجھے ایک دم کرنٹ لگا. میں پیچھے ہونے لگی تو شاہ میر کی گرفت میرے ہاتھ پر اچھی خاصی مضبوط ہو چکی تھی. اس نے مجھے وہیں بیٹھے رہنے کا کہا. پھر دروازہ کھول کر مجھے ایک مخملی سا سرخ رنگ کا ڈبہ دیا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا اس میں کوئی ہار ہوگا. میں نے وہ ڈبہ پکڑ کر ایک جانب رکھ دیا تو وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، کاش تم اسے میرے سامنے ہی کھول کر دیکھتی. تمہارے چہرے پر آنے والے ایک تاثر میں خود دیکھنا چاہتا تھا، مگر افسوس ایسا شاید میری قسمت میں نہیں. میں خاموش رہی. کرن، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی میڈن ہو، جسے میں نے حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے. میں نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اس کی باتیں کسی طور بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ سر کے اوپر سے ہی گزر رہی تھی. میں نے کسمسا کر اپنا ہاتھ شاہ میر کی گرفت سے چھڑوا لیا تو وہ نرمی سے کھڑا ہو کر اپنے کالر درست کرتا ہوا بولا، جب یہ ڈبہ کھول کر دیکھ لو تو اسٹڈی میں آ جانا. میں وہیں پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا اور مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گی. میں اب بھی چپ رہی. وہ عجیب خبتی انسان تھا جو نہ جانے کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا. میری جانب ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اچھال کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے بیزاری سے اس ڈبے کو دیکھا، جس میں یقیناً کوئی مہنگا یا ہیرے سے بھرا ہوا ہار ہوگا، جس پر یہ آدمی اس قدر خوش فہمیوں کا شکار تھا کہ میں اس کے پاس بھاگتی چلی جاؤں گی. میں بے رخی سے وہ ڈبہ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی. کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو مغرب کا وقت تھا. میں اٹھ بیٹھی تھی تبھی میں صوفے پر شاہ میر آفندی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہوئے تھا. اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا، جسے چند لمحوں کے وقفے سے وہ ہونٹوں سے لگا کر دھواں چھوڑتا تھا. اوپر سے اس کے سخت نگاہیں جو مکمل طور پر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی. نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا. میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے کپڑوں پر درست کیا. وہ سپاٹ لہجے میں بولا، کیا تم نے ڈبہ کھول کر دیکھا تھا؟ یہ اتنی زحمت ہی نہیں کی تھی. مجھے اچانک سے یاد آیا وہ مجھے ڈبہ کھولنے کا بول کر گیا تھا کہ میں تمہارا اسٹڈی میں انتظار کر رہا ہوں.
मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बिला वजह ही पछतावा होने लगा। मैंने बौखला कर जल्दी से वो डब्बा बाहर निकाला। शामिर अब भी इसी ज़ाविये से मुझे देख रहा था। मैंने डब्बा खोला, इसमें कोई ज़ेवर नहीं था, ना ही हीरो से बनी कोई शय थी और ना ही जायदाद के कागजात। इसमें मेरी ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा वाक़या था जिसे शाहमीर ने हकीकत कर दिखाया था। मुझे अच्छे से याद था, बल्कि वो लम्हात मैं अपनी सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। मैं बहुत छोटी थी, गालबन 1 या 2 क्लास में, अपने वालिदैन की बहुत लाडली और पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी। प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1, इन सब क्लास में मेरी हमेशा पहली पोजीशन आई थी। सो मुझे बहुत यकीन था मैं लायक लड़की हूँ और फर्स्ट के अलावा दूसरी कोई पोजीशन मेरे लिए नहीं बनी। जब 2 क्लास में हुई तो एक नया लड़का एडमिशन के लिए हमारी क्लास में आया जो बज़ाहिर तो बहुत लापरवाह था। इसे पढ़ने का ज़्यादा शौक़ नहीं था, सो मैं इसकी जानिब से बेपरवाह हो गई क्योंकि क्लास में मुझ इतना लायक दूसरा कोई भी नहीं था। जब पेपर्स की बारी आई तो रिज़ल्ट के वक्त मैं पूरे एतमाद से फ्रंट रो में बैठी अपने बुलाए जाने का इंतज़ार कर रही थी। पहले 3rd पोजीशन वाले बच्चे का नाम बुलाया गया, फिर 2nd और 1st। लेकिन जब 2nd बच्चे का नाम बुलाया गया तो मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा मैं 2nd पोजीशन पर आई थी और 1st पोजीशन पर वही लड़का था जिसे अभी 6 माह हुए थे हमारी क्लास में दाखिल हुए। इसने तो पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ा था, फिर वो कैसे फर्स्ट आ सकता है। मैं अपनी सीट पर ही बैठी रही जबकि टीचर बार बार मुझे स्टेज पर आने का इशारा करती रही कि आकर अपना मेडल ले लो, लेकिन मैं अपनी जगह से टस से मस ना हुई और मेडल लिए बगैर ही घर आ गई। घर जाकर मैं बहुत वाबेला मचाया और स्कूल में जाने से इनकार कर दिया जहाँ कोई मेरा हक मार रहा हो। मेरी अम्मा इस रवैये से बहुत परेशान हुई। इन्होंने स्कूल जाकर बाकायदा टीचर से पूछा तो टीचर ने कोई जवाब देने के बजाय इस लड़के के और मेरे पेपर माँ के सामने रखते हुए कहा, देख लें आप खुद ही ज़्यादा पोजीशन का हकदार कौन है। अगर आप अब भी किरण का नाम लेती हैं तो मैं इसे फर्स्ट कर देती हूँ। अम्मा ने पेपर देखे तो इस बच्चे के पर्चे वाकई में काबिल तारीफ़ थे। इंतहाई नीट खूबसूरत से लिखाई में पूरा पर्चा दुरुस्त लिखा हुआ था। अम्मा ने जब मुझे समझाना चाहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। जब तक इस स्कूल में मैं फ़र्स्ट नहीं आऊँगी तब तक वहाँ नहीं जाऊँगी, अब भले से मेरा स्कूल चेंज करवा दें। अम्मा ने बहुत समझाने की कोशिश की मगर मैं ना समझी और मेरा स्कूल तब्दील हो गया। इस नए स्कूल में जाकर मैंने बहुत पढ़ाई की और फर्स्ट पोजीशन ना सिर्फ हासिल की बल्कि मैट्रिक तक अपना रिकॉर्ड कायम रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इस स्कूल में 2 क्लास दोबारा से रिपीट की थी क्योंकि मुझे इसमें भी फर्स्ट ही आना था। मैट्रिक के बाद कॉलेज, फिर यूनी, फिर शादी, यूँ करते करते मैं इस बात को भूल गई थी कि मैं ही वो लड़की थी जो हमेशा से फर्स्ट आया करती थी। हर एक की ज़िंदगी तब्दील होती है, मेरी में भी बेशुमार तब्दीलियाँ आई थी। छोटे होते जो बातें मेरे लिए बहुत बड़े मसाइल करती, अब इन पर मुझे हंसी आती थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो डब्बा खोला तो इसमें मेरे स्कूल के नाम का वही फर्स्ट पोजीशन का मेडल बड़ा चमक रहा था जिसकी चमक वक्त के साथ भी मांद नहीं पड़ी थी। मुझे 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा लगा था इस मेडल को पहचानने के लिए। मैंने चौंक कर नज़र उठाकर शाहमीर को देखा तो मुझे सब भूल गया। सिर्फ याद रहा तो वो प्यारा सा बच्चा जो अपने आप में मगन रहता। इसे ना दोस्तों की फ़िक्र थी ना पढ़ाई की, मगर फिर भी पूरा स्कूल इसके साथ दोस्ती करने के लिए मरता था और पढ़ाई में भी वो मुझ पर बाजी ले जाता। शाहमीर, मेरे मुंह से ये लफ्ज़ बहुत धीमी आवाज़ में निकला तो वो मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठकर ऐन मेरे सामने आ गया और वो मेडल मेरे गले में डालकर नरमी से पूछा, कहाँ खो गई थी तुम किरण? जानती हो कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। जब मुझे पता चला तुमने स्कूल छोड़ दिया तो बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन अगली क्लास में जाने तक मुझे एहसास हो गया इस पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ मेरे साथ कोई मुकाबला करने वाला ना हो। फिर पता है क्या हुआ? मैंने पोजीशन लेना ही छोड़ दी, लेकिन तुम्हें ढूंढना नहीं छोड़ा। आज मुझे ये इकरार करने दो किरण कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो और रहोगी। मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहता था मगर तुम मुझे मिली ही नहीं। पहली शादी की, फिर नताशा का रिश्ता देखने के बाद हाँ भी कर दी, मगर इस रोज़ जब तुम्हें ड्राइंग रूम में देखा तो चंद लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई क्योंकि वो तुम थी किरण। मैं इतने सालों तक जिसे ना सिर्फ ढूंढता रहा बल्कि दिल से चाहता भी था। जब तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फ़ैसला किया था और देखो आज तुम मेरे सामने हो। ये कहते हुए शामिर ने मेरे हाथ चूम लिए जबकि मैं मुस्कुरा रही थी। साथ
دکھی بھی تھی کہ اگر یہی میرا مقدر تھا تو لقمان کو میری پہلی محبت کیوں بنایا گیا، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ شاید آج بھی میں 2 کلاس کی ہی بچی ہوں جسے دوسری پوزیشن والا میڈل ملا ہے، مگر آج یہ بچی وہ میڈل لے کر جہاں دکھی تھی وہاں خوش بھی دی، کیونکہ اس نے زندگی کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔